بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك لعلى خلق عظيم. محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، السلام علیکم. ابھی میں نے آپ کے سامنے کلام پاک کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ عز و جل نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک وصف کا بیان کیا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بلند اخلاق کا پیکار بنا کر بھیجا ہے. چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اعلیٰ ترین اخلاق کے نمونے ملتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حسن اخلاق کی بہت زیادہ تعلیم بھی فرمائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا یہ عالم تھا کہ کوئی آپ کو گالی دیتا تو آپ اس کو دعا دیتے، کوئی برا بھلا کہتا تو آپ مسکرا کر گزر جاتے اور اس کو برا بھلا نہیں کہتے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے کہ وہاں کے لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دے. آپ کا پیغام سن کر وہاں کے سردار بگڑ گئے اور بہت بے رخی و ترس روئی سے پیش آئے. جب آپ واپس ہونے لگے تو شریر اور بدمعاش بچوں کو پیچھے لگا دیا. انہوں نے اتنا پتھر آپ پر پھینکا کہ آپ کے جسم اتھر سے خون جاری ہو گئے اور جوتے مبارک خون سے تر ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نڈھال ہو کر ایک باغ میں بیٹھ گئے. اللہ کی رحمت کو جوش آیا اور ایک فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. کہا کہ آپ اگر حکم دیں تو دونوں جانب کے پہاڑوں کو آپس میں ملا دے اور یہ سب بستی والے اسی میں پس جائے، مگر قربان چاہیے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کے کہ آپ نے فرمایا یہ مجھے پہچانتے نہیں ورنہ ایسا نہ کرتے. اگر یہ آج ایمان نہیں لاتے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ان کی نسل ایمان لائیں گی. ایسا ہی ہوا. چنانچہ بعد میں اسی قبیلہ کے ایک نوجوان محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ اسلام کی دعوت لے کر ہندوستان آئے اور انہی کی بدولت آج ہم مسلمان ہیں. الہی رحم کر سارے طائف کے مکینوں پر، الہی رحم کر سارے طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا پتھروں والی زمینوں پر. جہالت ہی نہ رکھا ہے صداقت کے خلاف ان کو، جہالت ہی نہ رکھا ہے صداقت کے خلاف ان کو، بیچارے بے خبر انجان ہے معاف کر دے ان کو. اسی طرح ایک بڑھیا کا واقعہ ہے. روزانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوڑا کر پھینک دیتی تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہ کہتے اور خاموشی سے گزر جاتے. ایک دن وہ بیمار پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں دریافت کیا. بیماری کی خبر پا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کے عیادت کے لیے تشریف لے گئے. بڑھیا نے جب آپ کو اپنے سامنے دیکھا تو رو کر معافی مانگی اور اسی وقت ایمان میں داخل ہو گئی. آج دشمنان اسلام کی یہ غلط خبر پھیلا رکھی ہے کہ اسلام تلوار کی زور سے پھیلا، مگر یہ حقیقت ہے کہ اسلام حسن اخلاق سے پھیلا ہے. ایک حدیث میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ مفلس نہیں جس کے پاس روپیہ پیسہ مال و دولت نہ ہو، بلکہ مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن بہت ساری نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج، تلاوت و تسبیح کا ذخیرہ لے کر حاضر ہوگا، مگر کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا، کسی کا حق دبایا ہوگا. اس نے جو لوگوں کا حق مارا تھا ان کے بدلے ان کے نیک اعمال ان کو دے دیے جائیں گے، یہاں تک کہ اس تمام نیکیاں ختم ہو جائیں گی. یہ حدیث ہم کو اس بات کی طرف متوجہ کرنی ہے کہ ہم بندوں کو حقوق کا اور اپنے اخلاق و معاملات کا بہت زیادہ خیال رکھیں اور اپنے ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہونے دے. جہاں تک ہو سکے لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہمارے نیک اعمال ہمارے پاس محفوظ رہے. اگر کسی کو ہم سے تکلیف پہنچ جائے تو فوراً اس سے معافی مانگ لے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، نہ جانے کب موت آ جائے. اور ہم معافی نہ مانگ سکے، اللہ سے دعا ہے کہ اب تک ہم نے جو لوگوں کے ساتھ بد اخلاقی کی ہے اس کو معاف کرے اور ہم سب کو معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے اور آئندہ کے لیے یہ عزم کرے کہ کسی کے ساتھ برا سلوک نہیں کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.